اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن 686 چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سبق ہم نے پہلے شروع کیا تھا آخری 10 صورتوں کے متعلق، سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک۔ وہ 10 صورتیں میں نے آپ کو پڑھا دی تھیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے ان کو یاد کیا ہوگا، اچھے طریقے سے اس کی مشق کی ہوگی۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس کے بعد ہم جو سبق شروع کرنے والے ہیں تو وہ ہم قرآن کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر تک انشاءاللہ مکمل قرآن پاک آپ کو پڑھائیں گے، اور آپ حضرات بھی مکمل قرآن پاک پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں۔ تو چلتے ہیں اور آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے الحمد، تو بعض لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورۃ فاتحہ ہے اور ہر نماز کی رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ کی جو غلطیاں ہیں تو ان کی تصحیح کر لیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھ سکیں گے۔ تو پہلا لفظ ہے الحمد، تو یہاں پر بعض لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں اور اس کو اس طرح پڑھتے ہیں الحمد، تو یہاں پر دال کو لمبا کرتے ہیں، تو جب لمبا کریں گے تو اس سے آگے واو ہوگی، واو کو پڑھیں گے، حالانکہ یہاں پر دال سے آگے واو نہیں ہے، تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا ہے دال کو، بلکہ اس کو پڑھنا ہے الحمد، اور آگے لفظ ہے للہ، تو یہاں پر للہ، تو یہاں پر جو ہے لام کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے اس کو پر کر کے بھی نہیں پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو باریک پڑھیں گے، اور اس سے آخر میں ہا ہے، تو یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں للہ، تو ہا کو جو ہے لمبا کرتے ہیں، ہا کو لمبا کریں گے تو پھر اس سے آگے یا پڑھیں گے، حالانکہ اس سے آگے یا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس کو اس طرح پڑھنا للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو اس طرح آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ کو ہر آیت پر وقف کرنا ہے۔ بعض لوگ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور ایک ہی سانس کے اندر پوری سورۃ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، تو آپ سکون کے ساتھ ہر آیت پر وقف کریں اور توجہ کے ساتھ اور اس کو سکون کے ساتھ اور آرام آرام سے پڑھیں تاکہ نماز کے اندر آپ کو لطف اور مزہ بھی آئے۔ الرحمن الرحیم، تو یہاں پر بھی را ہے، تو را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ اسی طرح حا ہے یہاں پر، تو یہاں پر حا پڑھنی ہے، ہا نہیں پڑھنی، کیونکہ حا کا مخرج الگ ہے اور ہا کا مخرج الگ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی حا ہے اور اس کو بھی اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ مالک یوم الدین، تو یہ لفظ جو ہے مالکی، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کرنا ہے، تو بعض حضرات اس کو لمبا نہیں کرتے اور اس طرح پڑھتے ہیں مالکی، تو یہاں پر مالکی پڑھیں گے تو پھر میم کے اوپر جو کھڑی زبر ہوگی تو اس کو نہیں پڑھا جائے گا، وہ ادا نہیں ہوگی، تو اس کو بھی پڑھنا ہے، تو اس طرح پڑھیں گے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں پر جو ہے یہ لفظ ہے، اس کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، تو بعض لوگ اس کو بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ لمبا نہیں کرتے اور پڑھتے ایاک نعبد، تو یہاں پر جو ہے یا کے آگے الف بھی ہے، اس کو لمبا کرنا ہے، تو بعض لوگ اس کو لمبا نہیں کرتے، تو وہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو حالانکہ یہ لفظ اس طرح نہیں ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو
تو یہاں پر جو عین ہے تو عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. اگر عین کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کریں گے تو پھر جو ہے لفظ غلط پڑ جائے گا. تو مخارج کے متعلق پہلے بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھیں اور اس کو سنیں اور اپنے مخارج صحیح کر لیں. اگلی آیت اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں پر جو ہے اہدی، تو یہاں پر ہا ہے، ہا کا مخرج الگ ہے اور اسی طرح ہا کا مخرج الگ ہے. تو یہاں پر آگے دال ہے، تو یہاں پر بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں اور اس کو اس طرح پڑھتے اہدینا الصراط. تو جہاں پر دال کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس سے آگے زیر یا نہیں ہے. یا اگر ہوتی تو پھر لمبا کرتے، یا نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا بلکہ اس طرح پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو یہاں پر یہ لفظ ہے انعمتا، تو یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور یہ حمزہ ہے، اور حمزے کو حمزہ نہیں پڑھتے بلکہ عین یہاں پر پڑھ دیتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں انعمتا. تو یہاں پر حمزہ کا اس کا مخرج الگ ہے، یہاں پر عین نہیں پڑھنا بلکہ اس کو حمزہ پڑھنا ہے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہاں پر جو ہے را ہے اور اس را کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں پر را کو موٹا نہیں کریں گے بلکہ اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. اور اسی طرح یہاں پر مد ہے اور اس مد کو لمبا کریں گے اور اس طرح پڑھیں گے ولا الضالین. تو یہ جس وقت پڑھ لیں گے تو پھر اس کے آگے لفظ پڑھنا ہے آمین. تو اس طرح آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا بتا دیا ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور سورۃ فاتحہ کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں. سورۃ الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.